السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی فرقان نے شیئر کی ہے اٹک سے، اور فرقان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم لوگوں کے گھر میں پیش آیا۔ ایک عجیب و غریب نوعیت کا یہ واقعہ جو کہ پرسرار بھی ہے اور بہت حیران کن بھی ہے۔ فرقان کہتے ہیں کہ آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ پرانے طرز کا بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے پرانے وقتوں میں گھر، کہتے ہیں کہ اس میں وہ لکڑی کے جو استعمال ہوتے تھے، جو بھی وہ چیزیں لکڑی کے چھت بنتے تھے اور لوہے کے وہ راڈ وغیرہ جو ڈلتے تھے، اس طرح کا ہم لوگوں کا چھت تھا۔ گھر بہت زیادہ پرانا تھا، اور میرے ابو نے کچھ 15-1 سال پہلے گھر کے یہ چھت نئے بنوائے تھے۔ میری جو مومانی تھی وہ ہم لوگوں کے پاس آ کر، میرے ماموں اور مومانی ہم لوگوں کے پاس 1 ماہ رکے، اور وہی کمرہ ہم لوگوں نے اپنی مومانی کو دیا ہوا تھا۔ میری مومانی یہ کہتی تھیں کہ ساری رات ہم لوگوں کے روم کے اندر وہ جو وہ جو کبرڈ الماریاں بنی ہوتی ہیں لکڑی کی، جو کہ دیواروں میں ہی بنی ہوتی ہیں، ان میں سے مجھے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ ہم نے کہا شاید کوئی چوہے وغیرہ گھس گئے ہوں، اس طرح کی کوئی چیز ہو، لیکن وہ ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ نہیں، وہ چوہوں کی آوازیں نہیں ہیں، وہ کچھ لوگوں کی آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں، اور آتی بھی آدھی رات کے ٹائم ہے۔ ہم سب نے ان کی اس بات کو ان کا وہم قرار دیا، اور یہ کہا کہ یہ سب کا سب تمہارا وہم ہے۔ پھر مومانی یہ کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ چھت گر جائے گا۔ جب بھی ہم اس چھت کے اوپر چلتے ہیں تو نیچے سے بیٹھے ہوئے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چھت نیچے کی طرف دب رہا ہو اور یہ چھت گر جائے گا۔ ہم نے مومانی کی اس بات کو بھی وہم کہا، اور یہ کہا میرے ماموں نے کہ تم کافی عرصے کے بعد اپنے گھر کے علاوہ کہیں سو رہی ہو، تو تمہیں اس لیے یہ وہم وغیرہ لگتے ہیں۔ فرقان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں اسیب اور جنات کا بسیرا ہے۔ وہ جو لاسٹ روم ہم نے اپنی مومانی کو دیا تھا وہ ہم نے گیسٹ روم بنا دیا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر میں 6 کمرے تھے، نیچے ہی ہم لوگوں کا گھر تھا، اور باقی دونوں طرف چھت بنے ہوئے تھے بڑے بڑے۔ تو ان ماموں اور مومانی امی کے کہنے پر ہی ہمارے گھر آئے، کیونکہ امی کافی اداس تھیں اور وہ لوگ سرگودا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے ہم لوگ ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے، اور ماموں کی شادی ہوئی تھی، تو میری جو امی ہیں انہوں نے میرے ماموں سے کہا کہ آپ لوگ کچھ عرصہ ہمارے پاس آ کر رکیں۔ ماموں بھی آ گئے رہنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جو میرے ماموں ہیں وہ میرے ہی ایج فیلو ہیں، ہم لوگوں کی آپس میں بہت زیادہ دوستی ہے۔ اچھا، مومانی کی ان ساری باتوں کو ہم لوگوں نے اگنور کر دیا۔ ایک دن اچانک مومانی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت گر جائے گا۔ میں جلدی سے کمرے کے اندر سے باہر نکل آئی، یہی سمجھ گئے کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اور میری مومانی بالکل کمرے سے باہر جب آ گئی، اور ان کی تھوڑا سا پاؤں اندر تھا کمرے کے اور باقی وہ ساری باہر تھیں، تو اوپر سے چھت نیچے گرا، اور ایسے لگا کہ جیسے کوئی بہت زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ ہم سب ایک دفعہ حیران ہو چکے تھے کہ مومانی یہ ساری باتیں کہتی تھیں اور ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا۔ ہم سب حیران تھے۔ میری امی نے جلدی سے ابو کو کال کی، اور ابو گھر پر آئے، انہوں نے سارا کچھ دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک پرانے زمانے کا وہ جو سٹائل ہوتا ہے چھتوں کا، صرف ایک لوہے کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک راڈ سا اوپر بچا، اور باقی سارے کا سارا چھت نیچے گر گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چھت تو نیچے گر گیا، سارے محلے والے ہمارے گھر اکٹھے ہو گئے کہ آخر یہ کس چیز کی آواز آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوہے کے اس راڈ میں سے، گارڈن جس کو بولتے ہیں، اس میں سے ہمیں عجیب کسی چیز کی آواز ایسے آتی تھی کہ جیسے اندر کوئی سانپ نما کوئی مخلوق ہو۔ میرے ابو نے کچھ لوگوں کو بلایا، انہوں نے اس گارڈن کو آ کر اتارا، اوپر سے لوہے کا تھا وہ، تو انہوں نے جیسے ہی اس کو اتارا اور اس کو اتار کے نیچے رکھا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ بالکل ایسے تھا کہ اندر سے کسی لکڑی کی طرح اس کو گھن لگا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ نیچے گرا تو اس میں سے ایک سنیک نکلا، بلیک کلر کا سنیک، جس کو دیکھ کر ہم سب حیران ہو گئے۔ جو مزدور ابو نے بلائے تھے ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس سانپ کو مار دیا۔ جیسے ہی سانپ کو مارا تو ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ وہ جو ونڈو تھی، لکڑی کی الماری تھی ہمارے کمرے کے اندر، اس میں سے اب عجیب و غریب آوازیں آتی تھی ساری رات، عورتوں، مردوں کی اور بچوں کی بولنے کی آوازیں آتی تھیں، جو کہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔
وہ غیر مرئی مخلوقات کی آوازیں تھیں، وہ انسانوں کی آوازیں نہیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری آوازیں سننے کے بعد، چھت گرنے کے بعد، ہمارے اس علاقے اس گھر کمرے کے اندر سے ایک عورت، جو کہ اندر سے وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت عجیب سٹائل سے وہ روم بنا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی راہ گزر بنی تھی اس کے اندر، لمبی سی گیرلی جس کو بولتے ہیں، وہ بننے کے بعد آگے جا کر اندر روم آتا تھا، اور روم کے دوسری سائڈ پر اندر وہ الماری والی جگہ بنی ہوئی تھی، کافی بڑا روم تھا، اور اندر واش روم بھی بنا ہوا تھا۔ اب وہ عورت جہاں پر وہ الماری لگی ہوئی تھی، جو کہ الماری اپنی جگہ پر تھی، وہ گری نہیں تھی چھت گرنے کے باوجود، وہ عورت اس الماری کے آگے کھڑی ہوئی اور اس نے اندر سے میری امی کو آواز دی کہ ممتاز میری بات سنو، یہ ہمارا کمرہ تھا، تم نے اس کمرے کے اندر کس کو رہنے کے لیے بھیج دیا؟ میری امی ایک دم چونک گئیں، میری مومانی چونک اٹھیں، اور انہوں نے اسی کمرے کی طرف دیکھا جس کا وہ چھت گرا تھا، جس کا دروازہ آگے سے بند تھا۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اب وہ دونوں اتنی ڈر چکی تھیں کہ وہ دونوں اس کو اپنا وہم کہہ رہی تھیں، لیکن وہ وہم نہیں تھا، واقعی ادھر کوئی ایسی ہیپننگ ہو رہی تھی۔ اب اس مخلوق نے اندر سے دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا۔ میری امی اور میری مومانی اتنی ڈر چکی تھیں کہ وہ باہر گلی میں آ گئیں۔ فرقان کہتے ہیں کہ میں بھی اسکول سے فری ہو کر باہر کھیل رہا تھا، میں 10th کلاس میں تب پڑھتا تھا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں ان کو اپنے ساتھ اندر لے کر گیا۔ جیسے ہم لوگ اندر گئے تو ہم نے اس جس کمرے کا چھت گرا تھا اس کا دروازہ کھولا، اندر تک گئے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے ادھر الماری کے اندر سے کچھ ہو رہا ہو، عجیب چھیڑ چھاڑ کی آوازیں۔ ایک اندر جاتے ہوئے ڈر بہت لگ رہا تھا کہ اندر وہ سارا اوپر سے چھت کا ملبہ نیچے گرا ہوا تھا، کہ اندر کوئی اور سنیک وغیرہ نہ ہو۔ اس خوف سے میری امی نے مجھے کہا کہ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ ہم نے دروازہ اس لیے اس کا بند رکھتے تھے کہ اندر کوئی اور سنیک وغیرہ نہ ہو جو باہر نہ نکل آئے۔ میری امی نے میرے ابو سے یہ کہا کہ اب اس ملبے کو آپ صاف کروائیں، اس جگہ کو اندر سے صاف کروا دیں، تاکہ کوئی بھی ایسا موذی قسم کا جانور، کوئی رینگنے والا کیڑا وغیرہ ہو تو وہ باہر نکل جائے، بچے ہیں گھر میں، نقصان نہ دے دے۔ فرقان کہتے ہیں کہ ابو نے کہا کہ اب آرام سے اس کمرے کا چھت وغیرہ ڈلواؤں گا، کیونکہ ابھی اس کمرے کے اندر کچھ عجیب و غریب معاملات بنے ہیں۔ میری مومانی نے اور امی نے وہ بات میرے ابو کو بالکل نہیں بتائی کہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سب لوگ رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کا دروازہ زور زور سے نوک ہونا شروع ہو گیا۔ ہم سب لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میری مومانی اور ماموں گھر جا چکے تھے، وہ کافی ڈسٹرب تھے اس بات کی وجہ سے۔ فرقان کہتے ہیں کہ میں، میرے بڑے بھائی، میری امی ابو، ہم جاگ کر بیٹھ گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید باہر سے کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر اپنے کمرے سے نکلے تو ہمارے تو اسی کمرے کا دروازہ زور زور سے نوک ہو رہا تھا، اور ایک عورت اندر سے کہہ رہی تھی کہ میری بات سنو غور سے، اس کمرے کو اب دوبارہ آباد کرنے کی کوشش مت کرنا، ہم تم لوگوں کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اس کمرے کا چھت جلدی ڈلوا دو اور اس کمرے کو صاف ستھرا کر کے بند کر دو۔ یہ کمرہ ہماری رہائش گاہ ہے اور ہم اپنی رہائش گاہ میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی بات میری امی نے مومانی کے ساتھ بھی بیٹھے سنی تھی، اس کی گواہ میری مومانی تھی، اور اب ہم سب اس کے گواہ بن چکے تھے۔ میرے امی ابو حیرانگی سے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ کیسے ممکن ہے، ایک گرے ہوئے چھت والے کمرے کے اندر سے ایک عورت کہاں سے بول رہی ہے، اور یہ عورت کون ہے؟ وہ عورت آواز سے کافی بزرگ معلوم ہوتی تھی۔ میرے ابو نے اب اگلے دن جا کر کسی مفتی صاحب عالم سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ ہمارے گھر میں یہ بہت بڑی پریشانی بن چکی ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابو ایک بزرگ انسان کو ہمارے گھر لائے۔ ہم نے ان کو دیکھا اور یہ کہا کہ یہ تو اتنے بزرگ ہیں، تو یہ کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں؟ میرے ابو نے کہا کہ تم لوگ خاموش رہو، مجھے جس نے ان کے متعلق بتایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کام کے ماہر ہیں۔ وہ بزرگ اس کمرے کے اندر گئے اور انہوں نے جا کر ان بزرگوں نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، اور میرے ابو سے یہ کہا کہ تم دروازے کے باہر کھڑے رہنا، جیسے تمہیں بلاؤں گا تو تم آ جانا۔ بزرگ اندر گئے، انہوں نے ان مخلوقات سے بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کمرے کا چھت ڈلوا دو اور اس کمرے میں سفید رنگ کا کپڑا بچھا دو، اور مہینے میں 2 دفعہ اس کمرے کے اندر اگربتی جلا دیا کرنا۔ یہ تم لوگوں نے 7 مہینے لگاتار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کو اور کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ ہمارے اس کمرے کی صفائی صرف اس گھر کی عورت یعنی نہید میری والدہ کر سکتی ہیں،
اور کسی کو اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہماری خواتین اور بچیاں ادھر ہوتی ہیں اور ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اس کمرے میں کوئی اور آ کر بیٹھے۔ بزرگوں نے یہ بات جا کر باہر بتا دی اور میرے ابو سے یہ کہا کہ ان باتوں کی احتیاط کرو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم بالکل خاموش تھے۔ ابو نے جلدی سے اس کمرے کی چھت ڈلوائی اور ڈلوانے کے بعد میری امی اندر گئیں، انہوں نے اس کمرے کو سارا صاف کیا۔ صرف اتنی اجازت تھی اس کمرے کی چھت ڈالنے کے لیے، جو بھی مزدور مرد وغیرہ تھے وہ اندر جا سکتے تھے، اس کے علاوہ اجازت نہیں تھی۔ میری امی آج تک اس کمرے میں مہینے میں 2 دفعہ اگر بتیاں جلا دیتی ہیں۔ کمرے میں ایک سفید کلر کا کپڑا بچھا ہوا ہے۔ وہ ایک نیک بزرگ تھے، ایک نیک بزرگ عورت تھیں، چڑیل ڈائن وہ کہتے ہیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج تک اس کمرے میں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ آباد ہے۔ یہ قسم ڈائن جنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ عورت بول رہی ہے تو یہ غیر مری مخلوق اور چڑیل جنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنی کی کہانی تھی، چڑیل کی کہانی تھی۔ کہتے ہیں کہ آج تک ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک چڑیل جو بھی ڈائن ایک جنی تھی، جو کہ اس کمرے میں آج بھی رہائش پذیر ہے۔ اس کمرے کو ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جو کہ کافی ہمیں آج تک چونکا دیتا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی فرقان کی جو انہوں نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرقان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں میرے ڈسکرپشن باکس میں، ای میل آئی ڈی اور کومنٹ باکس میں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، باوضو رہیں، اپنے خیالات کو بھی پاک صاف رکھیں، کیونکہ کوئی بھی وقت اللہ کے ہاں ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل اور جو میرا دوسرا چینل ہے ہارر ناول آفیشیل، اسے آپ سب لوگ سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔